بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ اس کی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو واجب ہے جس کو منت اور نظر کہا جاتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں کہیں کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی سنت ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل کا ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ دنوں کی مقدار ہے، جتنے دن کا چاہے وہ نیت کر لے۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ کم وقت کا اعتکاف جائز ہے، ہر شخص کے لیے مناسب ہے۔ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، جتنی دیر وہ نماز وغیرہ میں مشغول رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا۔ جب مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں دائیں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے ہیں، اور کبھی کبھار ہماری تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے کیا ہوگی زیادہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے، جب تک میری درخواست قبول نہ ہو میں ٹلنے والا نہیں ہوں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے کٹ کر بیٹھ جائے تو اللہ اس آدمی کے نوازے جانے میں کیا فکر ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ جس کو اکرام فرما دیں اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے میں قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے۔ ہاں اگر یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اعتکاف کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ساری مشغولیوں کے بدلے میں صرف اللہ سے مشغول ہو جائے، اور اللہ کے غیر سے کٹ کر ایسی طرح اللہ میں لگ جائے کہ خیالات تفکرات کی جگہ صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت سما جائے کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس ہے
نہ کوئی دل بہلانے والا ہے۔ اگر دل اللہ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین عبادت ہے۔ اس کی خصوصیتیں گننے میں نہیں آ سکتی کہ اعتکاف میں دل کو دنیا اور ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا ہے اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، جو آدمی میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا، کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ کے قلعے میں معتکف محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ مکرمہ ہے، پھر مسجد مدینہ ہے، پھر مسجد بیت المقدس ہے، اس کے بعد جامع مسجد ہے، پھر اپنی مسجد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو مسجد کی نیت سے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے۔ یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کی لڑکیوں سے کام بھی لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں گویا اس سنت سے محروم ہی رہتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہمیشہ اعتکاف کی تھی۔ 1 مہینہ تمام مہینے کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، لیکن اکثر عادت شریفہ آخری عشرے کے اعتکاف کی تھی، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے۔ اور اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی مسجد میں ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام کچھ بھی نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ کوئی اور مشغلہ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے میں کوئی حد ہی نہیں رہتی۔ رات کو خود بھی جاگتے، گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ متعدد روایات میں ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اخیر عشرے میں اللہ کے رسول لنگی مبارک کو مضبوط باندھ لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لنگی مضبوط باندھنے کی کوشش اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بیویوں سے بالکل الگ رہنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المعتکف یعتکف الذنوب ویجری من الحسنات کعامل الحسنات کلہا۔ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کی کرنے والے کے لیے ہے۔ 2 مخصوص فائدے ہمارے نبی نے اس حدیث میں فرمائے۔
ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی گناہ کر لیتا ہے۔ ایسے بابرکت وقت میں گناہ کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسے جنازہ کی شرکت ہے، مریض کی عیادت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا اس کا اجر بغیر کیے ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ پر دھواں دھار برستی ہے۔ اللہ جل جلالہ دوستو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور اس میں حدیث ہے وہ میں سناتا ہوں آپ کو، بہت چھوٹی سی ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص عشر رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ملتا ہے۔ جو آدمی مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں۔ تو کسی بھی عمل کے ابھارنے کے لیے ایمان والوں کے لیے یہی باتیں ہیں جو ابھی آپ نے سنی، اور یہ قیامت تک بیان ہوں گی۔ یہ باتیں قیامت تک بیان ہوں گی اور قیامت تک ان باتوں کا تذکرہ آتا رہے گا، اور ایمان والے ان باتوں سے سیراب ہوتے رہیں گے اور عمل والے عمل کرتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے جلنے والے کا منہ کالا۔ ہاں، ہم چلے اور دشمن جلے۔ دنیا میں اللہ کے رسول کے دشمن آج بھی ہیں اور اللہ کے رسول کے باتوں کے دشمن بھی ہیں، اور قیامت تک ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی باتوں میں نکتے نکالیں گے، صحابہ کی باتوں میں نکتے نکالیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور کہیں گے دیکھو ہماری بات صحیح ہے۔ ہاں، 1500 سال تک کوئی پیدا نہیں ہوا، آج نئے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتوں میں نکتے نکالیں گے۔ 1500 سال تک مدارس میں یہ باتیں بیان ہوئی، مساجد میں بیان ہوئی، لوگ عمل کرتے رہے، عمل میں ان کی زندگیاں گزر گئیں، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، لوگ بابرکت بن گئے۔ آج سر پھیرے پیدا ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو ننگا بھی کر دیا اور کہتے ہیں کہ جی ہماری بات صحیح ہے، دیکھو ہم ہیں ایسے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ادھر ادھر کے لوگوں کو نہ سنیں، نہ آگے بیان کریں اور نہ ان سے متاثر ہوں۔ اور اگر آپ کے دل پہ کوئی کھٹکا ہے تو آپ اپنی، جس پر آپ کا بھروسہ ہے اور آپ کی مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہے، آپ اپنے دل کے کھٹکے کو پیش کریں۔ آپ جو چیز اجتماعی چیز ہے، متفق علیہ چیز ہے، ایک چیز متفق علیہ چل رہی ہے، اب اس کے اندر کسی نے آپ کے دل میں شک ڈالا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا، ورنہ آپ اس سے متاثر نہ ہوتے۔ آپ کے پاس کچھ ہوتا اور آپ کا دل دماغ جو ہے وہ اپنے بڑوں سے جڑا ہوا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کی بات سے متاثر نہ ہوتے۔ تو آپ خالی ہیں، اس وجہ سے آپ ہر ایک کی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں سچی سچی باتیں ہیں۔ اب اگر آج کے سرپھیروں کو یہ باتیں سنائیں نا، وہ کہیں گے نہیں کہاں سے آئی ہے، کس نے کہا یہ، اس میں بے شمار اعتراضات کی بھرمار کر لیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے، ہم کہتے ہیں یار اس کو تو بڑی نالج ہے۔ تو اس گدھے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس گدھے کے پاس صحابہ کرام کی عظمت نہیں ہے وہ گدھا ہے، 1 نمبر کا گدھا ہے وہ، جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو کچھ نہیں سمجھتا، صحابہ پر نکتے نکالتا ہے، صحابہ کی بیان کردہ حدیثوں کو وہ نکتہ چینی کے نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ 1 نمبر کا گدھا ہے۔ اور گدھا عربی میں بھی بے وقوف کو کہتے ہیں۔ گدھا ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں تو پکا گدھا ہے۔ گدھا کس کو کہتے ہیں؟ گدھا احمق کو کہتے ہیں۔ تو یہ عربی میں بھی کہتے ہیں انت حمار، یعنی تو گدھا ہے، یعنی بے وقوف ہے تو
تو جس کے پاس صحابہ کی عظمت نہیں، ہمارے اکابر مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، جب صحابی کا ذکر آتا ہے تو مفتی صاحب کا قلم محتاط ہو جاتا ہے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ صحابہ کی بات، حضرت معاویہ کا ذکر آیا، حضرت معاویہ کا ذکر بڑے محتاط انداز میں، وہ ہم نہیں پڑھتے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا مفتی شفیع صاحب حضرت معاویہ کے بارے میں کیا لکھا وہ نہیں پڑھیں گے، اور شیطانوں کی باتیں سنیں گے، شیطانوں کی باتیں سنیں گے، اور حضرت معاویہ کے مخالف بنیں گے، اور حضرت علی کے مخالف بنیں گے۔ تو شیطان جو ہے وہ شیطان ہی رہتا ہے، اور گدھا گدھا ہی رہتا ہے، جس کا بزرگوں پر، یعنی صاف لمبی حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے بعد کے سرفرے وہ پچھلے بزرگوں کو گالیاں دیں گے، اس امت کے بعد کے سرفرے وہ پچھلی امتوں کو گالیاں دیں گے، بزرگوں کو گالیاں دیں گے، اور کوئی موضوع نہیں ہے، امام ابو حنیفہ موضوع بن گئے، اور کوئی موضوع نہیں ہے، امام شافعی موضوع بن گئے، جو دن میں ایک قرآن پڑھے اور رات پورا ایک قرآن پڑھے، 24 گھنٹے تلاوت میں، اور ایک قرآن تراویح میں پڑھے، 61 قرآن وہ مہینے کے پڑھے، وہ نہیں جانتے تھے، میں جانتا ہوں۔ رات بھر گدھے کی طرح سونے والا، دن بھر جو ہے نا عیاشیوں میں پھرنے والا، مجھے سب پتہ ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ اور جس شخصیت نے، حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک امام ابو حنیفہ نے پڑھی، اور کوئی شخص اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ پوری تاریخ کا انکار کرتا ہے۔ اور امام صاحب سے پوچھا، حضرت یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز یہ آپ کو کیسے ملی؟ فرمایا میں نے اللہ کے نام پڑھ کر کے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز دے دے، تو میں عشاء کے بعد نہیں سوتا ہوں، اور میں دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر قیلولہ کرتا ہوں، اس لیے کہ قیلولہ سنت ہے۔ تو جس شخصیت کا یہ حال ہو، اور جس کی بات ساری دنیا میں اللہ پاک نے قبول کر لی ہو، اور جس کے تقوی کا، اور جس کے لوگوں کے ساتھ میں پڑوسی تھا، اور پڑوسی بھی ایسے ہی تھا کہ شرابی قسم کا تھا، اور اس کو جو ہے وہ لے گئے، پولیس والے لے گئے، امام صاحب کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو میرا پڑوسی تھا، اور تھا بیچارہ وہ ایسے ہی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھانہ تھا کیا تھا، وہاں تشریف لے گئے، تو وہ تو امام صاحب کو جانتے تھے۔ تو امام صاحب، اچھا وہ جو آدمی تھا وہ جب نشہ کرتا تھا تو وہ ایک شعر پڑھتا تھا، تو اس شعر کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اضاعونی وای رجل اضاعوا، لوگوں نے میری قدر نہیں پہچانی، لوگوں نے تو ایک بہت بڑے آدمی کو ضائع کر دیا، اور دیکھو میں کیسا آدمی ہوں، لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں، لوگوں نے، وہ ایسی جیسے نشے میں آ کر کے وہ یہ شعر پڑھتا تھا۔ تو امام صاحب چلے گئے، وہ امام صاحب کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ جب امام صاحب گئے اور اس کو جیل سے نکال کے لائے، تو راستے میں وہ بھی آ رہے، شرمندہ ہیں کہ میں تو ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور آج یہ جیل سے مجھے نکالنے آ گئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یا فتح هل اضعناک، اے نوجوان تو شعر پڑھتا تھا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کیا، ہم نے تمہیں ضائع کر دیا، دیکھو ہم نے تمہیں ضائع ہونے سے بچا دیا۔ تو ایسے لوگ اپنوں کا، پرایوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسی فقہ مرتب کی کہ کائنات کے اندر وہ دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج یہی بزرگ، یہی اکابر، ایک نیچے سے ایک نیا پودا اگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے، میں صحیح آدمی ہوں، دیکھو میرے سنو۔ تو اس لیے میری خاص کر نوجوانوں سے میری درخواست ہے، جو اس قسم کے جو نئے نئے چیلے اٹھتے ہیں، نئے نئے انڈے توڑ کر کے نکلتے ہیں، ان سے متاثر نہ ہوں، بالکل متاثر نہ ہوں۔ ہمارے پاس جو چیز ہے اللہ کی قسم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس جو فقہ ہے، جو حدیث کا علم ہے، وہ اللہ کی قسم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ممبر رسول پہ اللہ کی اتنی پختگی ہے اس کے اندر،
اتنی مضبوطی ہے اس کے اندر. اس لیے ان کے پاس کچھ نہیں. پوری زندگی کالج و یونیورسٹی میں گزار دی, ادھر ادھر, آج جناب مفسر بن گئے, مقرر بن گئے. ذرا سا اچھا 2-4 انگلش کے جملے بول لیتے ہیں, کہتے ہیں یار اس کو بڑی معلومات ہے. اللہ کی قسم ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ ان کے انگلش کے جملے اور ان کے ادھر ادھر کی چیزوں سے ہمارے بچے متاثر نہ ہوں. میں نے جمعے میں بھی یہ بات بڑی زور کے ساتھ کہی کہ اس طرح کی چیز ہے کہ جی 8 رکعت تراویح ہے, تراویح لوگوں نے چھوڑ دی, تراویح چھوڑ دی لوگوں نے, مسجدیں خالی ہو گئی, فرض نماز لوگ نہیں پڑھ رہے. وہ کہتے ہیں جماعت ضروری نہیں ہے, عورتوں کو آگے کر لیتے ہیں, عورت امام بنے گی. تو ایسے گدھوں کے لیے عورتیں ہی امام بن جائے. جو جن گدھوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پھر عورتوں ہی کے پیچھے نماز پڑھے. جمعے کی حیثیت گھٹا دی, فرائض کی حیثیت گھٹا دی, اعتکاف کی حیثیت گھٹا دی, تراویح کی حیثیت گھٹا دی, صحابہ کی حیثیت گھٹا دی. اور ہم کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں. مسجدوں سے لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور چینلوں پہ آ گئے, یوٹیوب پہ آ گئے اور جناب گوگل پہ آ گئے بس. اور جو مسئلہ پوچھیں گے تو گوگل میں دیکھیں گے. کسی مسلمان آدمی سے, عالم سے نہیں پوچھیں گے, مسئلہ وہاں سے پوچھیں گے. نام رکھیں گے تو گوگل میں جائیں گے, وہ پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے آ جاتے ہیں کہ جی اس کا مطلب بتاؤ. تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے, فتنہ ہے سیلاب کی طرح ہے, فتنہ ہے اور سیلاب کی طرح ہے, اور بہت سارے لوگوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں. اس لیے اپنی حفاظت ضروری ہمارے ذمہ, یہ ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے. ان بچوں کی حفاظت کریں اور ان خود نکلیں تبلیغ میں, ان کے ساتھ خود نکلیں تبلیغ میں. یہ نہیں رکنے والا ہے ایسا. ان کو مسجدوں کے ماحول کی ضرورت ہے. ان کو نکالیں اللہ کے راستے میں. ان کے 4 مہینے لگائیں صحیح اصولوں کے مطابق. ان کا دل دماغ ٹھیک کرائیں. ورنہ اگر آپ اس طرح کھلی چھوٹ دیں گے تو پھر یہ بچے ہم تو مر جائیں گے, ہمارے بعد ہمارے وارث یہ بچے ہوں گے. ان سے جو نسل نکلیں گی وہ ساری گمراہ ہوگی, وہ ساری بے حیا ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے اوقات نکالیں اور ان بچوں کو مسجدوں میں لائیں, علماء کی صحبت میں لائیں, اور ان جدید چیزوں سے یہ متاثر نہ ہوں. اور جو قدامت پسندی ہے, جو بزرگوں پر بھروسہ ہے, ہر سورہ فاتحہ میں اللہ نے بزرگوں سے جوڑا ہے. اور آج کہتے ہیں بزرگوں سے کٹو. اہدنا الصراط المستقیم, آگے کیا ہے پڑھ کے سنائیں, صراط الذین, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ نبیوں کے راستے پہ چلائیں, شہداء کے راستے پہ چلائیں, صدیقین کے راستے پہ چلائیں, صالحین کے راستے پہ چلائیں. علماء سے بدگمانی پیدا ہو گئی. جی علماء کو کیا پتہ ہے, وہ تو ایسے ہی ہیں, بس ہمارے ساتھ جڑے آپ, ہم آپ کو چیزیں دیں گے. تو اس لیے ہمارے بڑے, ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, دریوں پہ بیٹھنے والے, بوریا نشین, یہ ہمارے بڑے ہیں اور ان پر ہمارا بھروسہ ہے. جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا ہے, کسی استاد کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے, وہ استادوں نے اس پہ بھروسہ کیا, اس کو سند دی ہے, یہ ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے, ہمارے اس پہ بھروسہ ہے, یہ خدا کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ لوگ اس آدمی کے ساتھ جڑ جائیں, اس نے 8-9 سال ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے. اور یہ دین کیا ہے؟ الاسناد من الدین, سند کا تعلق دین کے ساتھ ہے. جو سند والے لوگ ہیں, جن بزرگوں نے جس پر بھروسہ کر کے آپ کے سامنے بٹھایا ہے, ان کے ساتھ جڑنے میں ہماری خیر ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں صرف اتنا نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ باتیں آپ نے سنی, متفق علیہ باتیں ہیں. ہمارے نبی نے اعتکاف کیا ہے اور ہمارے نبی نے امت کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے, اور مسجد کے ساتھ جڑنے کے اندر خیر ہے. اعتکاف کو حقیر سمجھنا, اعتکاف کو فضول سمجھنا, اعتکاف کو وقت کا ضائع کرنا سمجھنا, بچے حفظ کر رہے ہیں کہ جی یہ فضول اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں, ہاں چھوڑو ان کو, اس کو کسی اچھے کالج میں داخل کراؤ, یہ قرآن پڑھ کر کے ان کا دماغ بالکل سن ہو گیا ہے. تو ایسی چیزیں جو آپ کی وہ پکی چیزوں پہ کوئی انگلی اٹھائے, اس کو تو ہم نے جواب دینا ہے, نہ یہ کہ ہم اس کے اعلی کار بنے اور اس کے موافق بنے اور مسجدوں کو چھوڑے.
तरावी को छोड़े, नमाजों को छोड़े, जुम्मे को छोड़े। क्यों? फलाने ने ये कहा। हम फलाने की नहीं सुनेंगे, हम अल्लाह उसके रसूल की सुनेंगे। हमें एतिकाफ का कहा, हम नियत करते हैं इंशाअल्लाह इस साल, अभी एक हफ्ता बाकी है, आज 13 रमज़ान है, इस साल जी हम इंशाअल्लाह एतिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दावत देंगे। और ख़ासकर बड़ी उम्र वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाँ बिल्कुल बच्चे लड़के नहीं, बड़ी उम्र वाले वो थोड़ा सा वक्त निकालें और मस्जिद के अंदर बैठने की थोड़ी सी तरतीब बनाएं। और मस्जिद के अंदर एतिकाफ में आदमी को तहज्जुद भी मिलती है, नमाज जमात से भी मिलती है, और बहुत सारी खैरें जैसे हज़रत ने इसको गिनवाया। यानी सबसे बड़ी बात इसमें आप ये सुन लें कि हमारे नबी ने एतिकाफ को नहीं छोड़ा। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हमारे नबी ने एतिकाफ को नहीं छोड़ा। हाँ, पूरे साल खाते रहे, घरों में सोते रहे, 10 रातें 9 रातें वो अल्लाह के घर में सो जाएं और अल्लाह के दर पे सो जाएं और अल्लाह से मांगना शुरू कर लें। बहुत सारी हमारी अटकावे हैं, किसी की बीमारी है, किसी का क्या मसला, बहुत सारे दुनिया मसाइल की जगह है। खुदा के दर पे आकर के इन मसाइल को अल्लाह जल्ल जलालहू से हल करवाएं और अल्लाह के साथ दोस्ती लगाएं। और मुसलमान इस वक्त तकलीफ़ में हैं, काफिर चारों तरफ से मुसलमानों को खाने के लिए वो जमा हैं और पूरी दुनिया के जितने मुसलमान ममालिक हैं वो सब तमाशा बन के देख रहे हैं और एक छोटी सी सल्तनत को आंखें दिखाने वाला कोई नहीं है। एक छोटी सी सल्तनत को कोई आंखें दिखाने वाला नहीं। बड़े बड़े वो अपने आप को उनके साथ शामिल कर चुके हैं, हम तमाशा बन के देख रहे हैं। हमारे पैसे उनके बैंकों में, हमारा तेल से उनके ममालिक चल रहे हैं, हमारी लिक्विड गैस से उनके ममालिक चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो हमें लूट रहे हैं और हम देख रहे हैं। हमारे 30,000 बच्चों को उन्होंने मारा और हमारी औरतों को उन्होंने ज़िबा किया, बच्चों को ज़िबा किया, मर्दों को ज़िबा किया, हमारे इलाकों को उन्होंने बिल्कुल खंडर बना दिया और हम तमाशा देख रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई फिर भी वही सही है। वो कैसे सही है? तो ये एतिकाफ़ अल्लाह के सामने पेश करना, इन कुरानों को अल्लाह के सामने पेश करना और दर्द के साथ अपने इन मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करना और दर्द के साथ ऐसी जगहों पे जाना जो हमारी ज़कात, हमारी खैरात को इन मुसलमानों तक रास्ते भी खुले हुए हैं, इन मुसलमानों तक हमारी चीज़ें पहुँचाएँ। हम यानी एक बड़ा मजमा उम्रे पे जा रहा, एक बड़ा मजमा, महंगी रिहाइशें, यानी एक कमरा जो है 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का एक रात के लिए लोग ले रहे हैं, एक रात, और 4-4 5-5 लाख रुपए की एक टिकट ले रहे हैं और पूरे 1-1 करोड़ रुपए एक सफ़र पे लग रहे हैं। क्या इस आदमी ने अपने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कुछ दिया? हाँ, जिसकी एक रात मक्का टावर के अंदर वो 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का एक कमरा ले रहा है और इस आदमी के दिल में ये ख्याल है कि भाई ये फ़लस्तीन के मुसलमानों को चलो आप हदिया मत दो, आपकी ज़कात भी वहाँ नहीं लगती क्या? क्या ये सोच है मुसलमानों के दिलों में? कोई दर्द वाली कोई दुआ है? हाँ, इफ्तार पार्टियाँ तो हो रही हैं और महंगी चीज़ें, महंगे होटलों के अंदर इफ्तार पार्टियाँ, और जनाब दिन भर में कितने बैगों के ऑर्डर चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इफ्तार में इस्तेमाल हो रही हैं। और एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है मैं शुगर का भी मरीज़ हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ हूँ और मुझे मुख्तलिफ अमराज हैं। आपने आज सहरी में कुछ खाया? का पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला और मैंने इस पानी के साथ सहरी की है और आज मेरे घर पे भी कुछ नहीं है और मैं पानी के साथ इफ्तार करूँगा। कि किसी के दिल में है कुछ थोड़ी सी? जो 10 लाख रुपए का एक कमरा होटल का बुक कर रहा है और 30 लाख रुपए का वो एक आदमी हज कर रहा है, क्या उसके दिल में थोड़ी सी ये बात है कि भाई मेरे इन मुसलमान भाइयों पे क्या गुजर रही है? तो अपनी इन चीज़ों को यानी ये हमने सोचना पड़ेगा। एक तो बिलफेल हमने क़िताल करना है, जिहाद के लिए तैयार होना है, तो बिलफेल कैसे तैयार होगा जब आदमी अपनी ज़कात नहीं दे सकता, अपनी दुआ नहीं कर सकता, तो वो बिलफेल सीना तान करके कैसे जाएगा और काफिरों की आंखों में आंखें कैसे डालेगा? वो जो दुआ नहीं मांग सकता और इजाफी अपनी रकम नहीं दे सकता,
تو یہ اعتکاف، یہ عمل، یہ اللہ کے سامنے پیش کرنا اور کافروں کے تباہی کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ان عملوں کو پیش کرنا، یہ ایک مسلمان کا ایک شیوا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے، ایک ہفتہ ہے، جس کو چھٹی لینی ہے وہ چھٹی لے لیں، جن کا اپنا کاروبار ہے وہ ترتیب بنائے، اللہ کا فضل ہے، نیچے بھی مسجد ہے، اوپر بھی مسجد ہے، اوپر بھی مسجد ہے، اور اللہ کے گھر پہ آ کر کے آدمی پڑھے اور اللہ سے درخواست کریں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں۔ تو یہ ہماری درخواست ہے پورے مجمع سے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اعتکاف کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو بھی عطا فرمائیں، گھروں میں بھی بتا دیں، جیسے حضرت نے کہا وہ ساری مستورات تیاری میں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ان کی ترتیب ہے، اماں جان یا بہن یا بیوی، یہ کمرہ ہے، بس یہ مسجد ہے آپ کا، اس سے آپ نہ نکلیں، وہ اس مسجد میں اٹیچ بات ہے اور وہ اس کمرے میں وہ اپنی ضرورت اندر پوری کرے، باقی وہ عبادت نماز اس کمرے میں کرے، وہ کمرہ اس کی مسجد بن گئی۔ یہی عورت کا اعتکاف ہے، اس کمرے سے باہر نہ نکلیں اور بغیر حاجت کے واش روم میں نہ جائیں، بس اس کمرے کے اندر رہیں، کپڑے بھی بدل سکتی ہیں اور جو ہے وہ استنجا وغیرہ اس باتھ روم میں کرے، اور یہاں اس کمرے کو وہ مسجد کی نیت کر لے، عورت کر سکتی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ ہماری مسجد ہے، اور جو اس مسجد کے نہیں ہیں وہ دوسری اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محلوں کی مسجد میں بیٹھے، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، تو کریں گے نا سارے بھائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ یہ جو باتیں آئیں یہ آپ کی رضا کے لیے آئی، اے اللہ ان باتوں کو قبول فرما، اور ہماری ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں پر، اپنے علماء پر اعتماد نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے مشائخ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء اہل حق کے ساتھ اے اللہ ہمیں جوڑ نصیب فرما۔ اے اللہ اس سال کا اعتکاف ہمارے لیے آسان فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم، اپنے فضل سے فلسطین کے مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، اللہ سب کے عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جو گھر ان کے تباہ ہو چکے ہیں، پہلے سے زیادہ ان کے گھروں کو اچھی صورت میں، ان کی کالونیوں کو بنا دیجئے، تعمیر فرما دیجئے، اور جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے دل زخمی ہیں، ان کے دلوں کا علاج فرما دیجئے، ان کے بدنوں کو درست فرما دیجئے، اور اے اللہ کافروں کا منہ کالا کر دیجئے، ان کو شکست دے دیجئے۔ اور اے اللہ ہم سب مسلمان ایک ہیں، اور مسلم دنیا کے جتنے حکمران ہیں سب کو کی غیرتوں کو جگا دیجئے، اور سب ان کافروں کو آنکھیں دکھانے والا اور ان کے مقابلے میں آنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر بلا، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ رمضان ہماری ہدایت کا سبب بنا اور کافروں کی بربادی کا سبب بنا۔ اور اے اللہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم ہم سب پہ نازل فرما، اور اپنا قہر، اپنا غضب اسرائیل اور یہودیوں پہ نازل فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔